السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في
ربك الأعلى فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الرحمن کی ابتدا آج کے درس سے ہم کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الیاسین کا درس آپ حضرات نے سنا۔ سورۃ الرحمن کی تقریباً پہلی 25 آیات کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سورۃ الرحمن میں 3 رکوع اور 78 آیات ہیں۔ 27ویں سپارے کے اندر یہ صورت ہے۔ آئیے اب انہی آیات کا سب سے پہلے لفظی ترجمہ اور پھر اس کے متعلق کیا احکام اور کیا باتیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمائی ہیں ان پر کچھ مختصر سی نظر دوڑاتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن، رحمان ہے وہ مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات۔ علم القرآن، جس نے تعلیم دی قرآن کی۔ خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، پھر اس کو بولنا سکھایا۔ الشمس، سورج، والقمر، اور چاند، بحسبان، ایک خاص حساب سے چل رہے ہیں۔ والنجم، ستارے، والشجر، اور درخت، یسجدان، سجدہ ریز ہیں۔ والسماء رفعها، اور وہ ذات کہ جس نے آسمانوں کو بلند کیا۔ ووضع المیزان، اور اس نے ایک ترازو رکھا۔ اللہ تطغوا، تاکہ کوئی زیادتی نہ کرو، فی المیزان، ترازو میں۔ واقیموا الوزن، اور قائم کرو ترازو کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ ولا تکسروا المیزان، اور نہ کمی کرو تولنے میں۔ والارض وضعها، اور زمین کو رکھا اس نے، للانام، مخلوق کے لیے۔ فیہا فاکہۃ، اس میں پھل ہیں۔ والنخل، اور کھجوریں ہیں۔ ذات الاکمام، غلاف چڑھی ہوئی۔ والحب، اور دانے ہیں۔ ذو العصف، بھوسے والے۔ والریحان، اور خوشبودار پودے بھی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا۔ من صلصال، بجنے والی مٹی سے۔ کالفخار، جیسا کہ کوئی ٹھیکری ہوتی ہے۔ وخلق الجان، اور اس نے پیدا کیا جنوں کو۔ من مارج من نار، آگ کے شعلے سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین، وہ دونوں مشرقوں کا بھی رب ہے۔ ورب المغربین، اور دونوں مغربوں کا بھی رب ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ مرج البحرین، اس نے چلائے 2 دریا۔ یلتقیان، جو آپس میں مل کر چلتے ہیں۔ بینہما برزخ، اور ان دونوں کے درمیان میں ایک پردہ ہے۔ لا یبغیان، کہ وہ کبھی بھی ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما، نکلتے ہیں ان دونوں دریاؤں سے، اللؤلؤ، موتی، والمرجان، اور مونگے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارُ، اور اسی کے لیے ہیں کشتیاں، المنشآت، جو چلتی ہیں، فی البحر، سمندروں میں،
کل اعلام پہاڑوں کی طرح، فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ سورۃ الرحمن کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی صفات بیان کرنے کے بعد انسان کا بتا رہا ہے کہ اس کو کیا کیا تعلیم دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے بڑے بڑے معجزات عطا کیے گئے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، جس کا ذکر اس سے گزشتہ صورت میں سورۃ القمر کے اندر ہے، لیکن ہمارے نصاب میں وہ صورت نہیں، اس لیے ہم اس کو نہیں پڑھا ہم نے، لیکن اس سے جو پچھلی صورت ہے اس کے اندر باقاعدہ اس کا ذکر گزر چکا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا بڑا معجزہ جو آج بھی انسانوں کے لیے ایک معجزہ ہے، اور اگر غور کریں تو آج بھی نظر آئے گا کہ وہ قرآن پاک فرقان حمید ہے، کہ جو کتاب ایسی کتاب ہے کہ وہ قیامت تک محفوظ رہے گی، اور اس کی ایک زبر زیر پیش ایک حرف کے اندر ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک کا ایک جیتا جاگتا اور آنکھوں دیکھا معجزہ آپ سب حضرات کے سامنے ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کافروں کو چیلنج کیا تھا کہ اگر تم سچے ہو تو تم مل کر ایک ایسی کتاب لے آؤ، وہ نہیں لا سکتے۔ اللہ نے کہا تم 10 صورتیں ایسی لے آؤ، وہ نہیں لا سکے۔ آخر میں فرمایا کہ تم ایک چھوٹی سی صورت اس طرح کی لے آؤ، چنانچہ سارے کے سارے عرب والے مل کر بھی اس جیسی ایک صورت بھی نہیں لا سکے، اور وہ عاجز آ گئے۔ تو اللہ نے ساتھ ہی فرما دیا کہ تم نہیں لے کے آ سکتے، کیونکہ یہ قرآن تو بہت بڑا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن، رحمان ہے وہ ذات۔ رحمان کی وضاحت بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پہلے ہی دن گزر گئی تھی کہ رحمان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے خاص صفاتی ناموں میں سے ہے۔ علم القرآن، جس نے انسان کو قرآن کی تعلیم دی۔ قرآن کی تعلیم ہی اصل تعلیم ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پیارے نبی، اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کی خود تعلیم دی وہ یہ قرآن پاک کی کتاب ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کون سا علم ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر اور کون سی کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنا علم، اپنی کتاب اپنے نبی پر اتارتے ہیں اور اپنے نبی کو سکھا رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تعلیم، جو آیت، جو لفظ اللہ تعالیٰ اتار رہے ہیں آسمانوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تعلیم اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو دی۔ اسی لیے صحابہ کرام کو قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی صفت اور اتنی بڑی نعمت دی کہ اللہ کا قرآن براہ راست جس نبی پر اترا ان سے انہوں نے سیکھا اور اس سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی۔ پھر اسی طرح صحابہ کرام سے تابعین نے تعلیم حاصل کی، اور تابعین سے تبع تابعین نے تعلیم حاصل کی، اور آج تک یہ تعلیم سینہ بہ سینہ جاری ہے اور قیامت تک یہ جاری و ساری رہے گی۔ بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں حدیث کی بڑی کتب ہیں، دونوں میں روایت ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم، کہ تم میں سے سب سے بہتر شخص، بہتر انسان، بہتر آدمی وہ ہے من تعلم القرآن، جو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتا ہے، جو قرآن پاک سیکھتا ہے، وعلمہ، اور اس کو آگے سکھاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر شخص، سب سے بہتر آدمی وہ ہے کہ جو خود قرآن سیکھے اور آگے لوگوں کو سکھائے۔ اس سے بہتر اور دنیا میں کوئی انسان نہیں ہو سکتا، چاہے وہ جتنا بڑا مالدار ہو، تاجر ہو، دنیا کے لحاظ سے جتنا مرضی بڑا رتبہ ہو، لیکن قرآن پاک والے کا رتبہ اس سے بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں قرآن جیسی عظیم دولت عطا فرمائی۔ اس کو سیکھیں جتنا ممکن ہو سکے آسانی کے ساتھ قرآن پاک سیکھیں، اور پھر جتنا آپ سے آگے ممکن ہو سکے اس کی تعلیم آگے پہنچائیں۔
ہو سکتا ہے آپ کی کہی ہوئی کوئی ایک بات کسی کے کام آ جائے اور وہ قیامت والے دن آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ قرآن پاک کی تعلیم بہت ہی قیمتی تعلیم ہے۔ آج کل ہمارے ہاں اس کا بہت فقدان ہے کہ لوگ دنیاوی ڈگریوں کو تو بہت بڑا بڑا سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دنیا کے لحاظ سے دنیاوی ڈگریاں، دنیاوی تعلیم حاصل کرنا بھی ضرورت ہے، لیکن اصل تعلیم قرآن پاک کی تعلیم ہے کہ قرآن پاک کی روشنی کے اندر قرآن پاک کو سمجھتے ہوئے آپ دنیاوی تعلیمات بھی حاصل کریں، دنیاوی کام کاج بھی کریں، اپنے سارے کے سارے معاملات بھی کریں، لیکن دنیاوی کام بعد میں، پہلے اللہ تعالیٰ کا دین اور پہلے اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تعلیم دی انسانوں کو، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تعلیم دی جس کو تو اس کو بنایا کس نے؟ خلق الانسان، اللہ نے، رحمان نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور اسی کو قرآن کی تعلیم کیوں دی؟ سوال ہے، اس کا جواب اللہ خود دے رہے ہیں، علمہ البیان، کہ اس کو میں نے بیان کرنے کا انداز سکھایا، یعنی کہ اللہ نے انسان کو بولنا سکھایا کہ یہ اپنی بات سمجھا سکتا ہے سب کے سب چیزوں کو، سب کے سب انسانوں کو، سب کی سب مخلوق کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت اللہ نے دی کہ یہ قرآن پاک کی جو تعلیم، قرآن پاک کا جو بیان کرنا یہ سکھایا، یہ اللہ نے صرف اور صرف انسانوں کو سکھایا۔ اور بھی طرح طرح کے جانور، طرح طرح کی مخلوقات آپ کو دنیا میں نظر آتی ہیں، ان سب کے منہ میں زبان بھی رکھی ہوئی ہے اللہ نے، لیکن پھر بھی وہ بول نہیں سکتے۔ اس کا مطلب کہ بولنے کی قدرت یہ اللہ کے فضل سے اور اللہ کی قدرت سے ہے۔ زبان کا بولنے کے ساتھ تعلق کوئی نہیں، ظاہری آپ کو نظر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہیں تو دیکھیں جانوروں کو زبانیں اتنی لمبی دیں لیکن وہ بولنے سے عاجز ہیں۔ ہر جانور کی اپنی ایک خاص آواز ہوتی ہے، بس وہ آواز نکال سکتا ہے، جبکہ انسان ایک واحد مخلوق ہے کہ وہ اپنے درد کا بتا سکتا ہے، وہ اپنی خوشی کا بتا سکتا ہے، وہ اپنے دل کی بات بتا سکتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی اتنی صلاحیتیں عطا کی ہیں کہ یہ اپنی ہر طرح کی بات دوسرے انسان کو سمجھا سکتا ہے۔ اگر آپ کو بولنے کی قدر پوچھنی ہو تو کسی گونگے انسان سے پوچھیں کہ جو بیچارہ بول نہیں سکتا، کبھی اشارے کر کے، کبھی لکھ کر، کبھی کس طرح آپ کو اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، کتنی مشکل میں وہ ہوتا ہے اور کتنی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے اس کو۔ تو یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو اور بڑھاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے میرے بندے اگر تم میرا شکر ادا کرے گا تو میں اور زیادہ کرتا جاؤں گا۔ یعنی کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شکر ادا کرتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی نعمت کو برقرار رکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے یہ نعمت چھینیں گے نہیں تو اللہ تعالیٰ نے جس نے بولنے کی قوت دی ہے وہ بولنے سے عاجز بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ تو یہ اللہ خود فرما رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا، انسانوں کو بولنا سکھایا، پھر صرف ایک انسان بنانا تھا اللہ نے، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات کا نظام چلایا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں الشمس، سورج جو اس دنیا سے کئی گنا بڑا ہے، کئی گنا بڑا، اور ہمارے سے کروڑوں میل دور، لیکن اس کی تپش اندازہ لگا لیں، آج آپ گرمی کا موسم آ رہا ہے، اس کی تپش اتنی زیادہ ہے کہ آج انسان کروڑوں میل سے اس کی تپش محسوس کر سکتا ہے۔ پھر وہ قیامت کا ہولناک دن کہ جس دن سوا نیزے پر سورج آ جائے گا، سوا نیزہ بالکل قریب سورج آ جائے گا، اللہ اکبر کبیرہ، اس دن کیا حالت ہوگی، کیا عالم ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ جگہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو وہ تپش پھر بھی محسوس نہیں ہوگی اور ایمان والے سکون میں ہوں گے۔ کافروں کو، مشرکوں کو، جو اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، ان کو اس کا اثر ہوگا اور ان کو تکلیف پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ الشمس، سورج، والقمر، اور چاند، بحسبان، ایک خاص مدار کے اندر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک مدار اور ایک دائرہ بنا دیا ہے۔ کیا مجال ہے سورج اور چاند کی کہ وہ ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے ہو سکیں؟ ایک سیکنڈ کے کچھ حصہ وہ بھی آگے پیچھے کر سکیں؟ کبھی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہیں، جیسے چاہیں، اسی طرح جو ان کا نظام بنایا ہے وہ اسی نظام کے اندر، اسی مدار کے اندر، اسی ترتیب کے اندر لگے ہوئے ہیں اور وہ چل رہے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں۔ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ صرف اور صرف دنیا کے اندر ایک انسان ایسی چیز ہے کہ جو اپنے مدار سے اور اپنی اوقات سے باہر جانے کی بار بار کوشش کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو کہہ دیا نا کہ اس مدار میں گھومنا ہے،
قیامت تک وہ اس مدار سے ہلیں گے نہیں جب تک اللہ تعالیٰ خود سورج کو مغرب میں غروب کر کے پھر ادھر ہی سے مغرب سے ہی واپس نکال دیں. اس دن قیامت قائم ہو جائے گی. اس سے پہلے سورج کی مجال نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کبھی دائیں چلے جائے کبھی بائیں چلے جائے. جہاں سورج کی جگہ اللہ تعالیٰ نے متعین کر دی وہ اسی جگہ ہے. جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انسان نے کیا کام کرنے ہیں اور کیا کام نہیں کرنے. پھر انسان ڈگمگا جاتا ہے, پھر اپنا رستہ چھوڑ دیتا ہے, پھر کہیں اور چلا جاتا ہے. تو یہ صرف انسان ہی کا یہ کام ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دے دی تو یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں. اللہ تعالیٰ, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جس نے اس کو عقل دی ہے, جس نے اس کو اتنی قوت دی ہے, اسی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سارا کچھ ہے. اسی اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو سب کچھ دیا ہے, ورنہ یہ انسان خود تو کچھ بھی نہیں ہے. خود تو انسان اتنا عاجز ہے کہ اگر یہ بیمار ہو جائے تو خود اپنے آپ کو سنبھال بھی نہیں سکتا. اور اگر یہ اتنی طاقتور ہے تو اس کو موت آ جائے گی تو یہ ختم ہو جاتا ہے. پھر کہاں گئی اس کی طاقت, کہاں گئی اس کی پہلوانی. کل کے سبق میں ہم نے سورہ یاسین کے اندر آخر میں پڑھا تھا کہ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پہلوانی اور اس کے اعضاء کو مائل کرنا شروع کر دیتے ہیں بڑھاپے کی طرف. تو پھر وہ خود پریشان ہو جاتا ہے, خود اپنے آپ کو سنبھالنے سے عاجز آ جاتا ہے. تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے انسان کو بچپن میں پیدا کیا, وہ گھسٹ گھسٹ کر چلتا ہے, سہارا لے کر چلتا ہے, والدین اس کو پالتے ہیں, بڑے اس کو سنبھالتے ہیں. پھر اس پر تھوڑی سی جوانی آتی ہے, پھر وہ کڑیل جوان ہوتا ہے, پھر وہ واپس بڑھاپے کی طرف جاتا ہے. اور جب انسان بالکل بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ واپس بالکل بچہ بن جاتا ہے. کہ جیسے بچے کو سنبھالنا ہوتا ہے ایسے ہی بوڑھے انسان کو سنبھالنا ہوتا ہے. اور یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں انسان کے لیے کہ انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. سورۃ الانفطار 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, کہ تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے انسان. کیا تو زمین کو پھاڑ دے گا, کیا تو آسمان کو پا لے گا؟ کبھی بھی نہیں. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے بنایا ہے, لیکن اس کے تیرے فائدے کے لیے اگر تو اس کو استعمال کرے, اور اگر تو اس کا نقصان کرنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو بھی نقصان دے سکتے ہیں. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ والنجم اور ستارے والشجر اور درخت یسجدان, یہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. میں نے پہلے ہی یا دوسرے درس میں یہ بات بتا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں کے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ انسان کی خوش قسمتی ہے کہ انسان اللہ کے ہاں سجدہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اتنے زیادہ فرشتے اللہ نے بنا لیے ہیں, اتنے زیادہ فرشتے مقرر ہیں کہ ایک دفعہ جو طواف کر کے چلا جاتا ہے خانہ کعبہ کا, قیامت تک اس کا دوبارہ نمبر نہیں آ سکتا. اتنے زیادہ فرشتے ہیں, آپ اسی سے اندازہ لگا لیں صرف کہ آپ شمار نہیں کر سکتے. اربوں خربوں فرشتے ہیں, وہ سب کے سب ہر وقت اللہ کی عبادت ہی کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اللہ نے جو اور مخلوقات بنائی, چرند پرند حیوانات, وہ سب بھی اپنی اپنے طرح سے اپنے اپنے طریقے سے, ہر کسی کی اپنی بولی, ہر کسی کا اپنا انداز ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں والنجم, ستارے, ستاروں کے اندر ایک تو یہ ستارے ہیں جو ہمیں آسمان پر چمکتے نظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو سیارے ہیں باقی ان کو بھی ستارے ہی کہا جاتا ہے, وہ بھی سارے کے سارے اپنی طرف سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اور درخت وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت اور حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. اب یہ کیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت بیان کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ جس اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بنایا, جس اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا کیا, وہی جانتا ہے کہ کیسے ستارے اور کیسے درخت اور کیسے چرند پرند حیوانات اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں. پرندے جو بولتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں, جانور جو آوازیں نکالتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بولی بول رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی خاص قدرت ہے جو عام انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے اور ان کو سمجھ میں نہیں آ سکتی. آپ نے غور کرنا ہے تو آپ مثال دیکھ لیں کہ جیسے سورج صبح صبح طلوع ہوتا ہے, اس کا سایہ بہت لمبا ہوتا ہے. جیسے جیسے سورج اوپر چڑھتا جاتا ہے تو اس کا سایہ کم ہوتا جاتا ہے. تو یہ آپ غور کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے کھڑا ہے, سورج جب لمبا ہے, جب وہ اوپر آتا ہے تو وہ سجدہ کر رہا ہے, چھوٹا ہو گیا. یہ بھی ایک قدرت ہے, یہ ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے. باقی اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ کیسے ستارے اور پودے عبادت کرتے ہیں. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کا مکلف بنایا, اس کو ایک خاص طرز اور طریقہ سکھایا, پھر بھی انسان غفلت میں ڈوبا ہوا ہے, پھر بھی انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھول جاتا ہے, پھر بھی انسان سجدہ چھوڑ دیتا ہے. بڑی حیران کن بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس نے اس کو کبھی بھوکا نہیں سلایا, جو اس کو پریشانی دیتا ہے, تو پھر بعد میں قرآن پاک کہتا ہے کہ ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا, اگر انسان کو ایک مشکل آتی ہے تو اس کے ساتھ 2 آسانیاں اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں, کم از کم 2 آسانیاں, اس سے زیادہ ہی ہوتی ہیں. اللہ نے قرآن میں اصول بیان کر دیا کہ اگر انسان کو ایک مشکل آئے گی تو اس کے ساتھ 2 آسانیاں آئیں گی. اب یہ ضروری نہیں کہ وہ آپ کو فی الفور آسانیاں نظر بھی آئیں, فی الفور آسانیاں مل بھی جائیں.
ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی آپ کی بلا ڈال دی ہو، کوئی آپ سے مشکل دور کر دی ہو، یا وقت آنے پر آپ کی کوئی ایک آسانی رکھ دی ہو جو آپ کو بعد میں زیادہ اچھا فائدہ دے سکے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. آپ کے ذمہ یہی ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں، اپنے معاملات کریں، معاشرت کریں، زندگی گزاریں، سب کچھ کریں، لیکن جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر بتایا. انہوں نے دنیا بھی رکھی، آخرت بھی انہی کی ہے، سب جہان انہی کے لیے بنایا گیا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں نہ آنا تو یہ کائنات کا نظام ہی نہ بنایا جاتا. صرف ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اتنا بڑا نظام بنایا گیا جو وجہ کائنات ہیں. وہ شاعر نے کیا خوب کہا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد آپ کا ہی رتبہ ہے. بہت مختصر قصہ یہی ہے. جتنا مرضی آپ فیصلہ کر لیں، اللہ کے بعد اگر کسی کا رتبہ ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ ہے. اس سے بلند کسی کا رتبہ نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا پختہ یقین اور ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ ہے. تو جب میرے نبی نے اس دنیا کے اندر زندگی گزار کر بتا دی، دکھا دی، اور اکثر و بیشتر زندگی کا حصہ انہوں نے اپنی مرضی کے ساتھ غربت میں، پریشانی میں گزارا تاکہ لوگ پریشان نہ ہوں، لوگ ڈرے نہ. حالانکہ اگر اللہ کے نبی چاہتے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ احد پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے. اگر اللہ کے نبی چاہتے تو وہ احد پہاڑ سونے کا بنا کر اللہ کے نبی کو دے دیا جاتا. لیکن اللہ کے نبی نے کہا نہیں، مجھے دنیاوی چیزیں نہیں چاہیے، مجھے دنیاوی مال و دولت اور ماہ و جلال کیا کرنا ہے. اللہ کے نبی کے گھر میں جو بھی دنیاوی چیز آتی تھی اللہ کے نبی اس کو صدقہ کر دیا کرتے تھے، غریبوں کو دے دیا کرتے تھے، اور خود کتنے دن فاقے کرتے تھے. یہ اس لیے مشکل زندگی گزار کر بتا دے کہ اگر مشکلات آئیں تب بھی اللہ کا دامن نہیں چھوڑنا، اللہ کا گھر، اللہ کا دربار نہیں چھوڑنا. بہرحال بات بہت لمبی ہوگی. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بلند کیا. میں نے کل بھی بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اتنا بلند کیا. سورۃ الملک کے اندر آتا ہے کہ آپ آسمانوں کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم آسمانوں کی طرف دیکھو، بار بار دیکھو، پھر دیکھو، تمہاری نظر تھک کر واپس نیچے آ جائے گی لیکن تم آسمان کے اندر ایک ذرہ برابر شگاف نہیں ڈھونڈ سکتے. ایک ذرہ برابر دراڑ آپ کو کبھی نظر نہیں آئے گی آسمان کے اندر. اور یہ آسمان کی خلقت پر غور کریں. اتنا بڑا آسمان کہ انسان کی نگاہیں تھک جائیں، دنیا ختم ہو جائے، اللہ کا آسمان ختم نہیں ہوتا. بغیر کسی ستون کے اللہ نے کھڑا کر دیا، بغیر کسی سہارے کے کھڑا کر دیا. کبھی وہ آسمان نیچے نہیں گرا، کبھی وہ آسمان اوپر نہیں گیا، ایک خاص جگہ پر کھڑا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، اور اس نے آسمانوں کو بہت بلند کر دیا. اتنا بلند کہ انسان صرف اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ آسمان اتنا بلند ہے. کبھی انسان آسمان تک پہنچا نہیں ہے ابھی تک، اور ممکن بھی نہیں ہے پہنچنا. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ معراج پر لے گئے تو اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے. میں تو کہا کرتا ہوں یہ انسان کی شان ہے کہ اللہ نے انسان کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہی تھے نا، بشر تھے. ہاں یہ بات ہے کہ سب سے اعلیٰ انسان اور سب سے اعلیٰ بشر تھے کہ اس جیسے انسان کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ نے ان میں نوری تعلیم بھی بھر دی، ان میں بشری تعلیم بھی ان کو دے دی، ان کو ایسا سر بنا دیا کہ اس جیسا کامل انسان نہ اس کے بعد بن سکتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ بنائیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ جب ان کو معراج پر لے کے جاتے ہیں تو ایک آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، اس کے بعد جبرائیل بھی جہاں نہیں جا سکتے اس سے بھی آگے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اپنے پیارے محبوب کو بلاتے ہیں اور اپنے سامنے بٹھا کر گفتگو کرتے ہیں. اللہ اکبر! کیا وہ منظر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ کا محبوب آمنے سامنے بیٹھے اور باتیں کر رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تحفے میں نماز دے کر بھیجا. پھر بھی ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں. جو اللہ کے نبی کو تحفہ ملا تھا، جو ہمارے پیارے نبی کو تحفہ ملا تھا، ہم اس پیارے نبی کے امتی ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں، لیکن اس کے جو تحفہ ملا اس کی قدر نہیں کرتے. ہم اس کا تحفہ سنبھال کر رکھا جاتا ہے. تحفہ تو بہت قیمتی چیز ہوتی ہے، اس کو سنبھال کر رکھا جاتا ہے. اور ہمیں جو اتنا بڑا تحفہ اللہ نے دیا کہ جب تم پریشان ہو، اللہ سے باتیں کرنا چاہو تو آؤ نماز پڑھو. جب تمہیں دیکھنا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے تو آؤ نماز پڑھو. جب تمہارے کام نہیں بن رہے تو آؤ نماز پڑھو. تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو آؤ نماز پڑھو. تمہیں کوئی چیز مانگنی ہے تو آؤ نماز پڑھو، اللہ سے مانگو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہر بار یہ چیزیں بتا دیں، بار ہمیں یہ چیزیں سکھا دیں تاکہ ہم اللہ کے ساتھ رابطہ کریں، اللہ کے ساتھ رابطہ کرنے والے بن جائیں. لیکن انسان پھر بھی بہت غفلت میں ڈوب جاتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اس نے ترازو قائم کر دیا. ایسا ترازو
کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی بے انصافی نہیں ہوگی، کوئی بھی بے انصافی نہیں ہوگی. کیسے نہیں ہوگی؟ میں ابھی آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا آگے چل کر، آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا انصاف بھی ہوگا. بابا جال میزان سے مراد ایک تو یہ ہے کہ ترازو ہی مراد ہے، جو قیامت والے دن ترازو ہوگا جس میں انسان کے اعمال تولے جائیں گے کہ یہ اس کی نیکیاں ہیں، یہ اس کی بدیاں ہیں. جس طرف پلڑا جھک گیا اللہ تعالیٰ اس طرف اس کو ڈال دیں گے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اگر چاہیں تو معاف بھی کر دیں اور سارے کے سارے گناہ معاف کر کے مسلمانوں کے اور اس کو بہت آرام اور سکون کے ساتھ جنت میں لے جائیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان جنتی لوگوں میں شامل کر دیں کہ جن کو بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دیں گے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، انہوں نے ایک بڑا باریک نقطہ یہاں بیان کیا. وہ فرماتے ہیں میزان سے مراد انسانی عقل بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو عقل دی ہے یہ بھی میزان سے مراد ہو سکتا ہے. کہ دیکھیں اللہ نے انسان کو عقل دی، اب انسان کھرے اور کھوٹے کی پہچان کر سکتا ہے کہ کون سا راستہ درست ہے، کون سا راستہ صحیح نہیں ہے، کیا چیز اللہ کی طرف جا رہی ہے، کیا چیز اللہ کی طرف نہیں جا رہی. یہ سارے کا سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا، اور انسان کو عقل دی جو بہت بڑی نعمت ہے، کہ جس عقل کے ذریعے انسان نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان لیا، اللہ تعالیٰ کی ذات تک رسائی حاصل کی. یہ انسانی عقل ہی کا کمال ہے. آگے اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تطغوا فی المیزان، یہ کہ زیادتی نہ کرو ترازو کے اندر، یعنی کہ تولنے میں کبھی بھی کمی بیشی نہ کرو. اگر عقل مراد ہو میزان سے تو پھر کیا مطلب ہوگا کہ عقل کے ساتھ چیزوں کو تولو، اس کے ساتھ خلاف ورزی نہ کرو، اور جو چیز عقل کے مطابق ہے وہ کرو، جو چیز عقل کے مطابق نہیں ہے وہ نہ کرو. دین اسلام بالکل عین فطرت کے مطابق اللہ نے بنایا ہے، کہ جیسے اللہ نے انسان کو عقل دی ہے نا، دین اسلام بالکل ایسے ہی ہے کہ انسان کی خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی نظام بنا دیا، انسان کے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی نظام بنا دیا. انسان کا دل کرتا ہے میں نیک کام کروں، اللہ نے اس کے لیے بھی انتظام بنا دیا. انسان کا دل کرتا ہے کہ میں کھیلوں کودوں انجوائے کروں، اللہ تعالیٰ نے شرعی حدود کے اندر رہ کر انسان کو کھیلنے کی، کودنے کی اور طرح طرح کی چیزیں کرنے کی اجازت دے دی. پھر خوشی کا موقع کیسے گزارنا ہے، کیسے مہمانوں کے ساتھ رہنا ہے، کیسے رشتہ داروں کے ساتھ رہنا ہے، کیسے آپ نے محلے والوں کے ساتھ رہنا ہے، کیسے آپ نے ملک والوں کے ساتھ رہنا ہے، کیسے مسلمانوں کے ساتھ رہنا ہے. حتیٰ کہ اسلام نے تو یہاں تک بتا دیا کہ کیسے آپ نے غیر مسلموں کے ساتھ سلوک کرنا ہے. اتنا پیارا دین اللہ نے بنا دیا. یہ سارے کا سارا انسان کو جو عقل دی، انسان اس عقل کے ساتھ بڑی آسانی کے ساتھ، بڑی سہولت کے ساتھ انسان اپنی عقل سے غور اور فکر کرے تو انسان اس پر عمل کر سکتا ہے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. دوسرا، اگر میزان سے مراد ترازو ہو تو آگے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور قائم رکھو ترازو کو، درست رکھو ترازو کو انصاف کے ساتھ. وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور کمی نہ کرو تولنے میں. یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، اور حقوق العباد کا مسئلہ بڑا سخت ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک تو بڑا مشہور واقعہ 19ویں سپارے کے اندر سورۃ الشعراء کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو اپنے اللہ کو مانتی تھی، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لاتی تھی، پھر بھی ان پر عذاب آ گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. وہ ناپ اور تول صحیح نہیں کرتے تھے، ناپ تول کے اندر کمی کرتے تھے، غریبوں کا حقوق مار لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر یہ عذاب دے دیا، یعنی کہ ان کی قوم کو غرق کر دیا. اس لیے ناپ تول کا معاملہ بہت بہت سخت ہے. کسی کا حق کبھی نہ رکھیں، چھوٹے سے چھوٹا حق بھی ہو تو کوشش کریں آپ زیادہ دے دیں. میں نے آپ کو کہا تھا نا اوپر کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کیا ترازو سے کیا مراد ہے. دیکھیں ابھی واقعہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے نیک ولی گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں، غنیت الطالبین ان کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر وہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی تھا بہت پرہیزگار اور بہت نیک انسان تھا. وہ فوت ہو گیا. خواب میں کسی دوست نے اس سے ملا تو اس نے پوچھا کہ بتاؤ جی آپ کا کیا حال ہے. اس نے کہا مجھے سزا تو نہیں ملی، اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا نہیں دی، لیکن ابھی تک فرشتے مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دے رہے. تو وہ بڑا حیران ہوا. اس نے پوچھا کہ کیوں؟ اس نے کہا کہ میں نے پڑوسی سے ایک دفعہ ایک سوئی ادھار لی تھی اور وہ میں نے ابھی تک واپس نہیں کی تھی تو میرا انتقال ہو گیا. ایک سوئی کیا حیثیت ہے؟ 1 روپے سے بھی کم قیمت کی مالیت ہے سوئی کی. سوچیں، ایک سوئی لی تھی وہ واپس نہ کر کے آیا ابھی تک اور مجھے موت آ گئی. تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ جب تک تیرے وارث نہیں پہنچائیں گے اس
بندے تک نہیں پہنچے گی تب تک تو جنت کے باہر کھڑا ہو کے جنت کو دیکھتے رہے، جنت کے اندر نہیں جا سکے گا۔ دیکھیں حقوق العباد کا معاملہ اتنا نازک ہے کہ لوگوں کے ساتھ معاملات، لوگوں کے ساتھ لین دین، لوگوں کے ساتھ رہنا سہنا، یہ اتنا نازک معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے سامنے کھڑا کر کے بھی فرشتے روک دیں گے کہ ہاں بھائی تو جنتی تو ہے لیکن تیرا ایک معاملہ ابھی تک پورا نہیں ہوا، وہ معاملہ تو پورا ہونے دے۔ اس لیے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ دیکھیں آپ نے بارہا حدیث سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انسان کے سارے گناہ معاف کر دے گا، اس کو جنت میں بھیج دے گا، یہ بالکل حق بات ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو انسان کے سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن بڑے ہی غور سے یہ بات یاد رکھیں، اپنے ذہنوں کے اندر، اپنے دلوں کے اندر یہ بات بٹھا لیں۔ آپ نے بڑے سے بڑا گناہ کیا ہوگا، جھوٹ بولا ہو، کسی کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ عبادت نہ کی ہو اللہ کی، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے، کیونکہ وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کو معاف کر دیں گے اپنی رحمت سے، وہ بڑا رحمان ہے، مانتے ہیں ہم۔ لیکن اللہ نے حقوق گزارنے کا طریقہ بھی تو بنایا، حقوق اللہ بھی اس لیے بنائے کہ اللہ کے حقوق ادا کیے جائیں۔ پھر بھی چلے تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق چھوڑ دیں گے، لیکن اگر حقوق العباد ہوئے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی نہیں چھوڑے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے آپ نے فلانے بندے کا حق دینا ہے، وہ لائیں، پورا کریں۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس دن تو کوئی حق نہیں ادا کر سکے گا، کوئی چیز تو واپس نہیں کرے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ انسان نے اتنی نیکیاں کی ہوگی، اتنی نیکیاں کی ہوگی، اس میں سے نیکیاں اٹھا کے اس بندے کو نیکیاں عطا کر دی جائیں گی۔ پھر اتنی نیکیاں ہوں گی، اتنی نیکیاں ہوں گی، لیکن اس کے حقوق العباد، لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے نہیں ہوں گے، اور نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، دوسرے بندے کو، تیسرے بندے کو، ایک اور بندہ آئے گا، یا اللہ اس نے میرا بھی حق دینا ہے، یا اللہ اس نے میرا بھی حق دینا ہے، ساری نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، حتیٰ کہ یہ مقام آ جائے گا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حق لینے والے بندے ابھی بھی کھڑے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ ان لوگوں کے گناہ اس کے سر پر ڈالتے جائیں گے۔ سوچیں حقوق العباد کا معاملہ اتنا نازک ہے کہ اگر اللہ کے بندوں کا حق ادا نہیں کیا تو قیامت والے دن جواب دینا ہوگا۔ اس لیے حقوق العباد کا بہت زیادہ خیال رکھیں، کہیں آپ کسی کا حق تو نہیں مار رہے، کہیں آپ کی وجہ سے کسی کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی، اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ یہاں لوگ پورے پورے کارخانے ہڑپ کر جاتے ہیں، لوگوں کی جائیدادیں، زمینیں لے جاتے ہیں، یہ عارضی ہیں، یہ وقتی طور پر ہیں۔ آج انسان کی آنکھ بند ہو گئی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سکندر نے پوری دنیا پر، بادشاہ جو گزرے اس نے پوری دنیا پر حکومت کی، اس نے خود کہا تھا کہ میں مروں تو میرے دونوں ہاتھ باہر رکھ دینا خالی، تاکہ لوگ یہ جان سکیں کہ دیکھو پوری دنیا پر حکومت کرنے والا بادشاہ جب جا رہا ہے تو دونوں ہاتھ خالی، کچھ بھی نہیں اپنے ساتھ لے کر گیا، حالانکہ پوری دنیا کی حکومت تھی اس کی، کچھ بھی نہیں لے کر گیا۔ تو یہ جائیداد، یہ ماہ و جلال، یہ جاہ و جلال، یہ دنیا کی چیزیں، یہ یہاں ہی رہ جانی ہیں۔ حق حلال طریقے سے کمائیں، زیادہ سے زیادہ جائیداد بنائیں، زیادہ سے زیادہ چیزیں لیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ آپ جب دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ ہر مومن، ہر مسلمان دعا کرتا ہے۔ تفسیروں کے اندر علماء نے بیان کیا ہے کہ اچھی دنیا کے اندر تین چیزیں آتی ہیں، تین چیزیں کہ جو نعمت ہے، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے اور اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اچھا گھر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اپنا اچھا گھر اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سکون والا اور اطمینان والا اپنا گھر نصیب فرمائے۔ اچھی سواری کہ اللہ آپ کو اچھی سواری عطا فرمائے، آرام دہ سکون والی سواری ہو، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور اچھی بیوی، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کیوں؟ یہی انسان کا گھرانہ ہے اور یہی انسان کی زندگی ہے۔ دیکھیں اچھا گھر ہوگا تو آپ سکون کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اچھی سواری ہوگی تو آپ کو بہت سہولت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اچھی بیوی ہوگی تو آپ کی نسلیں سنور جائیں گی، آپ کا گھر سکون میں رہے گا، آپ کو کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ تو یہ سارے کا سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیمات اسی لیے دی۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ بار بار تقریباً 31 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائیں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، کیا کیا کرو گے۔ یہ نعمتیں ابھی آگے آ رہی ہیں، ان کا ذکر انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ ہمارے درس کا وقت مکمل ہو چکا ہے، بلکہ کچھ اوپر ہو چکا ہے۔ آج کے درس کا اسی پر اختتام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد پر بھی پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
اے اللہ پاک ہم سے جو لغزشیں ہو گئی، جو کوتاہیاں ہو گئی، ان کو اپنی رحمت سے معاف فرما، اور اے اللہ ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں صحیح قرآن پڑھنے کی اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔